اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انشر علینا حکمتک وانزل علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ الادعیۃ فی الصباح والمساء یعنی صبح اور شام کی دعائیں۔ دین اسلام کی بنیاد دو ہی چیزوں پر ہے، اللہ کی کتاب اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو ساری جد و جہد ہے اس مقصد کے لیے ہے کہ لوگ دینی مسائل اور احکام جاننے کے لیے کتاب و سنت کی طرف رجوع کریں اور کتاب و سنت سے ہٹ کر دوسرے عقائد اور اعمال کو بلا تامل ترک کر دیں۔ اسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اذکار مسنونہ اور ادعیہ کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ ایک شخص اپنی عام زندگی میں عبادت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا اور حلال اور حرام میں اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے مطابق کوئی فرق نہیں کرتا، اور اس کے باوجود یہ سمجھتا ہے کہ صرف زبان سے تھوڑے سے دعائیہ کلمات ادا کر دینے سے وہ دعا کا مقصد پورا کر رہا ہے اور دعا کے اجر و ثواب کا اب حقدار ہو گیا ہے، تو وہ سخت غلط فہمی میں مبتلا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تو یہ فرمان ہے کہ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ اللہ کو پکارو دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ صرف تقوی کی روش اختیار کرنے والوں کا عمل قبول کرتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل اللہ، کہ اللہ تعالیٰ غافل اور بے حضور دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ یعنی جو دعا صرف زبان کو حرکت دینے کی وجہ سے، یعنی صرف زبان کو حرکت دینے کی عادت سے جو دعا منہ سے نکلتی ہے اللہ کے نزدیک، اس کی پھر کوئی قیمت نہیں۔ یعنی ایمان ہو، عمل صالح ہو اور نیت کا خلوص ہو، خالص نیت کے ساتھ ہو۔ آج کی حدیث نمبر 70، عن ابی عیاش رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال حین یصبح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کان لہ عدل رقبۃ من ولد اسماعیل وکتب لہ عشر حسنات وحط عنہ عشر سیئات ورفع لہ عشر درجات وکان فی حرز من الشیطان حتی یمسی وإن قالها اذا امسى کان لہ مثل ذلک حتی یصبح۔ رواہ ابو داود و ابن ماجہ۔ حضرت ابو عیاش رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کے وقت یہ کلمات پڑھے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، مطلب اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کے لیے ہے، تعریف کے لائق اسی کی ذات ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اسے اولاد اسماعیل سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 برائیاں مٹائی جاتی ہیں، 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں، اور شام تک وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر یہی کلمات شام کے وقت کہے تو یہی ثواب ملتا ہے اور صبح تک شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ اسے ابو داود اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔